شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 17 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرما دیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو توبہ کرنے اور اپنے گناہ معاف کرانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، مگر اس سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ظاہر ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ، اس آیت میں توبہ قبول ہونے کی 3 شرطیں بیان ہوئی۔ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری، دوسری اپنے گناہوں سے وہاں جا کر توبہ کرنا، تیسری حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرمانا۔ اگر ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو قبول توبہ کی امید نہیں۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اولاً تو یہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی کے وکیل مطلق یا مختار عام ہیں، کیونکہ گناہ تو کیا رب کا، مگر جاؤں کہاں۔ محبوب علیہ السلام کی خدمت عالی میں جیسے جرم تو کیا حکومت کا، مگر جاؤں کہاں وکیل یا مختار عدالت کے پاس بغیر وکیل کے دنیاوی کچہری میں کچھ پوچھ نہیں، اور عدالت الہیہ میں بغیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پوچھ نہیں۔ اس لیے نماز وغیرہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور آتا ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہوں نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ دوسرا یہ کہ دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ الہی ہے۔ اگر فقیر کو مانگنا ہو تو چھت یا مکان کے پیچھے کھڑے ہو کر نہیں مانگتا، بلکہ دروازے پر آ کر بھیک مانگتا ہے۔ اسی طرح جب خدا سے مانگنا ہو تو خدا کے دروازے یعنی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر مانگو۔ جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے ملے گا اسی دروازے سے اور انہی ہاتھوں سے ملے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تیسرا یہ کہ شفاعت کے لیے مدینہ پاک میں حاضری ضروری نہیں، اسی لیے فی المدینہ نہیں فرمایا گیا، جہاں بھی ہو قلب سے اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ ہر دل ان کی جلوہ گاہ ناز ہے۔ سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینہ میں، غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینہ میں۔ چوتھے یہ کہ یہ حکم حاضری قیامت تک کے مجرموں گناہگاروں کے لیے ہے، فقط زندگی کے زمانہ سے خاص نہیں، کیونکہ کلمہ از عام ہے۔ اسی لیے عالمگیری کتاب الحج میں فرمایا کہ جب روزہ اقدس پر حاضر ہو تو یہی آیت پڑھے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ایک شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد روضہ پاک پر حاضر ہوا اور یہی آیت پڑھ کر عرض کرنے لگا کہ یا حبیب اللہ، ہم نے یہ حکم سنا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اللہ سے بخشش چاہنے آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں، تو میرے گناہ کی بخشش میرے رب سے کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ یہ تیری بخشش کی گئی۔ اس واقعہ اور اس آیت سے چند مسائل فقہی بھی معلوم ہوئے۔ خدا کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ قبر بزرگان پر حاجت روائی کے لیے جانا جائز ہے اور جاؤکا میں داخل ہے۔ بعد وفات کے مقبول بندوں کو یا کے ساتھ پکارنا جائز ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ 40 ابدال شام میں رہتے ہیں، جن کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے اور شام والوں سے عذاب دور رہتا ہے۔ شامی کے مقدمہ میں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حاجت کے وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر حاضر ہو کر دعا کرتا ہوں۔
یہ کہ ظالموں سے معلوم ہوا کہ کسی طرح کا مجرم ہو، کافر ہو، منافق ہو، گناہگار ہو، کوئی ہو، اگر صدق دل سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے تو رحمت الہی دستگیری کرے گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سمندر کی طرح پاک فرمانے والے ہیں کہ کیسا ہی گندا آدمی آ کر غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے، اور مدینہ پاک کا وہ شفا خانہ ہے کہ کسی بیمار سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تیرا علاج ہمارے پاس نہیں۔ ہر بیمار کو حکم عام ہے کہ چلے آؤ اور منہ مانگی مراد پاؤ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔